السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندہ مثال، جس نے اپنے آپ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا کر کر ہمیشہ کی بقا حاصل کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیل ربیعہ و مر کے برابر، بھیڑوں کے بال کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیعہ و مزر دو قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی ہیں، اور جب صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ اکرام کے اصرار کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس قرنی ہے۔ وہ جلیل القدر صحابہ تابعی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن دیدار کے لیے کبھی تشریف نہیں لے کر گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہات ہیں، ایک معاش اور دوسرا ان کی والدہ مومنہ بھی ہے اور ضعیف و نابینا بھی، اور اویس قرنی رضی اللہ عنہ معاش حاصل کرنے اور اپنی ماں کی تیمارداری کرنے کی وجہ سے چشم ظاہری سے میرا دیدار نہیں کر پائے، لیکن چشم باطنی سے ان کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں؟ تو قربان جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وہ شرف عطا نہیں کیا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرے۔ فرمایا البتہ عمر اور علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک ورم کے مساوی سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں ہے، لہذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا کہ اویس۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی کی غذا کھاتا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو کہا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیں۔ آپ نے جواب دیا اویس۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دست بوسی کی۔ سبحان اللہ، خلیفہ رسول عاشق رسول کی دست بوسی کر رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور نے نشاندہی فرمائی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس علامت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی ہوں، البتہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ سے عرض کی
دعا کی یا رب جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی، لیکن آپ نے پھر عرض کیا کہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ جواب ملا ہم نے 1000 افراد کی بخشش کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ قربان جائیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی سادگی پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کی لباس میں دیکھا جس کے نیچے توانگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہو رہی تھی، اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے معاوضے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے گا اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک زیب تن کر لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مضر کے بھیڑوں کے بالوں کی مساوی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہونے کے باوجود آپ کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی مشرف ہوئے ہیں تو بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں کشادہ تھیں یا گھنی، لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ قربان جائیں ایسی محبت پر، نہ دیکھ کر بھی 100 بار دیدار کیا۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی محبت پر قربان جائیں کہ جس نے نہ دیکھ کر بھی 100 بار دیدار کیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر آپ احباب نبی میں سے ہیں تو یہ بتائیں کہ جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ لیے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی اور دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق کیا ہے۔ گو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ دیدار نبی سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے، تو آپ نے فرمایا نماز میں تشہد کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات کی مغفرت فرما۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں وصیت کریں، تو اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی مبارک وصیت کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استدعا کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکالے اور کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ 2 درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرمائیں۔
ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو اذیت ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ روز حشر قریب ہے اور میں زاد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی عظمت جاگزیر ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ جب سے حرم بن حبان رضی اللہ عنہ نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔ قربان جائیں ایسی محبت پر، ایسی عبادت پر، ایسی بندگی پر کہ خدا کو تلاش کرنے میں بندے نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ محبت اس حد تک کی کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے، اس محبت کو اس درجے تک پہنچایا کہ محبوب نے اپنی امت کے لیے ان سے دعا کی عرض بھیجی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ۔